ایسٹرونٹ واپس آئے ہیں جو گئے تھے 10 days کے مشن پہ, لیکن اسٹک ہو گئے فار آئی تھنک 9 months اور 8 months. اس کے بعد جو ان کے حالات ان کے اوپر بیتی وہ انہوں نے بتائی. تو اب جو ہے اے آئی کی مدد سے بہت کچھ ہو رہا ہے. تو الویہ بطول نے مصنوعی ذہانت پر مبنی جدید چیٹ بورڈ تیار کر لیا ہے اور یہ چیٹ بورڈ نہ صرف چیٹ جی پی ٹی سے مماثلت رکھتا ہے, اس کی طرح بیہیو کرتا ہے, بلکہ خلابازوں یعنی ایسٹروناٹ جو ہے ان کو ذہنی دباؤ, تنہائی اور جو کمیونیکیشن کے مسائل ہیں اس سے نمٹنے میں ہیلپ کرتا ہے. بالکل. اور الویہ کی یہ جو تحقیق ہے یہ ہیومن ڈپلائمنٹ ریسرچ پروگرام کا حصہ بنی ناسا کے, جہاں عالمی سطح پر ان کے کام کو خوب سراہا گیا اور چیٹ باٹ خلا میں انسانوں کے تحفظ اور ذہنی سکون کے لیے معاونت جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. ہم الویہ سے ہی بات کر لیتے ہیں. بالکل, الویہ سے جان لیتے ہیں. تھینک یو مچ الویہ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. یہ بتائے گا کہ آپ کو یہ خلابازوں کے جو تنہائی کا اور جو کمیونیکیشن کا یہ جو خیال تھا جس کے اوپر آپ کا پورا ماڈل بیس کرتا ہے, یہ کہاں سے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. بالکل, اصل میں نے ڈیپ اسپیس انیشیٹو ایک ریسرچ آرگنائزیشن ہے, میں نے اس کے لیے اپلائی کیا تھا. تو انہوں نے ڈفرینٹ ریسرچ آئیڈیاز مینشن کیے ہوئے تھے کہ اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے ہمارے ساتھ تو آپ نے ان پرابلمس کو سالو کرنا ہے. تو جس میں مینشن تھا کہ آپ نے ایک تو اسپیس فارماکوپیا ڈیزائن کرنا ہے. تو ہماری ٹیم نے ایک تو اسپیس فارماکوپیا ڈیزائن کی. اسپیس فارماکوپیا از اے بک جس میں ساری النیسز مینشن ہوتی ہیں کہ یہ بیماریاں ہیں اور یہ میڈیکیشنز اس کے لیے ہیں. تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی تب اسپیس مشنز کے لیے. اور ہم نے ایز اے سیکنڈ آبجیکٹو ہم نے یہ کیا کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کو یوزر فرینڈلی بنا دیا جائے تاکہ ایسٹروناٹس جب اوپر اس کو استعمال کریں تو ان کو پرابلم نہ ہو اور ان کو بک یوز نہ کرنی پڑے. تو اس پہ ایک ایسا چیٹ بورڈ ڈیزائن کر دیا جائے کہ جو اس میں سے آٹومیٹیکلی سب آنسرز نکال کے ان کو بس یوزر فرینڈلی وے میں اس کو وہ یوز کر سکے. And it works like a chat GPT. You can say that. chat GPT کی طرح. اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیں کہ کیا مسائل ہیں جو یہ حل کرتا ہے اور کیسے حل کرتا ہے, سولوشن بتاتا ہے. جی. تو جیسے کوئی بھی ایسٹروناٹ اگر اسپیس میں جائے اور اس کو لگے کہ اس کی مسلز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے, مسلز شرنک ہو رہے ہیں یا تھائی کی سائڈ پہ ایشوز آ رہے ہیں یا کارڈیک ارتھمیا ہو رہے ہیں, یعنی کہ ہارٹ بیٹ اس کی زیادہ ہو رہی ہے, کم ہو رہی ہے, بریدنگ ایشوز ہو رہے ہیں, تو وہ اس طرح کے پرابلمس اور سمٹمس کو ہمارے چیٹ باٹ میں ایز اے کوشچن لکھے گا ان انگلش کہ آئی فیل لائک آئی ایم ان اسپیس اور آئی فیل لائک مائی مسلز شرنکنگ, اس طرح کے کوشچنس. تو وہ کیا کرے گا, وہ آپ کو آنسرز پرووائڈ کرے گا کہ آپ یہ میڈیکیشنز لے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ایشوز آپ فیس کر رہے ہیں. اور الویہ, آپ اس اچیومنٹ کے بعد آپ کے فیوچر گولز کیا ہیں؟ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ مزید آپ کیا کس شعبے میں تحقیق کرنا چاہتی ہیں؟ میرا جو مین فوکس یہی ہے کہ میں اسپیس میڈیسن ریسرچ کو ہی آگے لے کے چاہوں, اور دوسرا یہ کہ میں اسپیس میڈیسن, اور دوسرا یہ کہ میں جو اسپیس فلائٹ ایسوسیٹڈ نیورو آکولر سنڈروم ہے کہ جو ایسٹروناٹس کو بہت اوپر اسپیس میں مسئلہ درپیش آتا ہے کہ اوپر گریوٹی نہیں ہے تو ان کا آئی بالز میں اور آئی ویژن میں بہت پرابلم ہوتا ہے. اور ابھی سائنٹیفک کمیونٹی اس کو فوکس اس میں دیکھنے کی کوشش کری ہے کہ کس طرح سے ہم ایسے کاؤنٹر میجرز اور ایسی میڈیکیشنز لائیں کہ ہم اس چیز کو سالو کر سکیں. اور دوسرے فیوچر پلانز میں یہ ہے کہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے, پاکستان کی اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آرگنائزیشن کا ایک انیشیٹو لوں کہ جس میں اس کو لیڈ کروں, کیونکہ اسپیس میڈیسن ریسرچ پاکستان میں ایز اے کوئی ریسرچ اس پہ نہیں ہوتی ہے. تو میں ان کو لیڈ کروں اور ان کے لیے ایک انسپریشن بنوں اور ان کو مینٹور کروں کہ جو کویشچنز ہیں کہ وہ کس طرح سے اسپیس میں آ سکتے ہیں. تو یہ میرے فیوچر گولز ہیں. تو یعنی کہ اب آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں مزید بھی پاکستانی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, انٹرسٹ لے رہے ہیں, خاص طور پہ ہماری یوتھ اور جو تحقیق ہو رہی ہے خاص طور پہ خلا پروگرامز کے حوالے سے, ناسا پروگرامز کے حوالے سے؟ جی بالکل. جب میں پریزنٹیشن کے بعد واپس یونیورسٹی گئی تو مجھے بہت بچے وہاں ملے جو بہت انٹرسٹڈ تھے کہ ہم اسپیس میڈیسن ریسرچ کیسے کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنے ریسرچ اسکلس کو شو کیس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے بہت انٹرسٹ شو کیا اور اسی نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں ان کے لیے اور ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ان کو مینٹور کروں اور اس طرح ان کو ترویج دوں ان ریسرچ پروگرامز میں اپلائی کرنے کے لیے, اور ان کو ہیلپ کروں کہ وہ کس طرح سے اس طرح کے ریسرچ پروجیکٹس کر سکتے ہیں. اور الویہ, آپ کے خیال میں اسپیس میڈیسن جیسے پیچیدہ شعبوں میں پاکستانی طلباء کیسے آگے آ سکتے ہیں, خصوصاً ویمن کی بات میں کر رہا ہوں؟
جہاں پہ ڈفرینٹ ریسرچ پلیٹ فارمز ہیں جو آپ آن لائن جوائن کر سکتے ہیں, جیسے ناسا اوپن سائنس ڈیٹا ریپوزیٹوری ہے, جیسے ڈیپ اسپیس انیشیٹو ہے, جیسے بایو ایسٹرا, جن کے آن لائن پروجیکٹس اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کو بس اپلائی کرنا ہے اور آپ نے ان کی میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے اور آپ کو کچھ پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جیسے آپ ان کے ساتھ پروجیکٹس کریں گے تو آپ کنیکشنز بلڈ کر سکتے ہیں پوری دنیا میں سارے پروفیسرز کے ساتھ, اور جو پیپل ناسا میں بیٹھے ہوئے ہیں, ناسا جانسن اسپیس سینٹر ہے, ناسا لینگلی ریسرچ سینٹر ہے, تاکہ آپ ان کے ساتھ پروجیکٹس کر سکیں اور اس طرح سے آپ میری طرح کانفرنسز میں پریزنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ الویہ بطول, اور زبردست کام کر رہی ہیں آپ, اور یقیناً انسپریشن ہے. بہت سارے اب ینگ جو لڑکے لڑکیاں ہیں وہ چاہتے ہیں ڈفرینٹ فیلڈز جوائن کرنا, تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے جہاں پہ وہ جا سکتے ہیں. اچھا